چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق کا وہ فرمان، صلوات پڑھیں بآواز بل۔ امام فرماتے ہیں عقل اور خواہش نفس کی لڑائی رہتی ہے انسان کے اندر۔ ایک انسان ہے نا، اس کے اندر جنگ ہے، کس کی؟ عقل کی اور مدد کرے نا خواہش نفس کی لڑائی ہے۔ خواہش نفس کہتی ہے میں غالب ہو جاؤں اور میرے ماتحت چلے یہ بندہ، لیکن عقل کہتا ہے نا میں غالب ہو جاؤں خواہش نفس پر اور وہ ہو جائے مغلوب، اور انسان عقل کے تابع ہو کر رہے۔ وہ جو نہیں سمجھ پاتے اور سمجھتے ہیں ملائکہ افضل ہیں ہم سے، نہ غلط ترجمہ نہ کیا کرو جی، انسان افضل ہے ملائکہ افضل نہیں ہے۔ سن لو چھٹے امام کا ارشاد، امام دیکھ کر فرماتے ہیں اس لڑائی میں عقل اور خواہشات نفس کی آپس میں غلبہ کی اس لڑائی میں اگر جی عقل غالب آ جائے خواہشات نفس پر، تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے صرف عقل نہیں رکھی، عقل بھی اور خواہشات نفس بھی، دونوں چیزیں ہیں انسان کے اندر۔ میرا چپ چاپ ساتھی بزرگان اجازت دیں تو جوانوں کو یہ جملے سینے پہ درج کراؤں کہ ملائکہ کے اندر انسان نے فقط عقل رکھی ہے بس، جانوروں کے اندر اللہ نے خواہش نفس رکھی ہے بس، یہ حضرت انسان ہے آپ جس کے اندر عقل بھی اور خواہش نفس بھی، اس لیے لڑائی ہے خواہشات نفس اور عقل کی۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں اس جنگ اور اس لڑائی میں اگر عقل غالب آ جائے تو یہ بندہ جو ہے ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر خواہشات نفس غالب آ جائے عقل پر تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جی۔ یعنی انسان آیا ہے اس دنیا میں، دعا یہ مانگا کریں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، تاکہ میں انسان ہو کر اس دنیا سے جاؤں جی۔ حدیث سنا رہا تھا، جلدی جلدی ذہن کو حاضر کریں، مجھے اجازت دیں جی۔ ہاں نبی صحیح فرماتے ہیں معاشر کا دن ہوگا، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے، میری امت کے 10 گروہ ایسے بھی ہوں گے جن کی شکلیں بگڑی پھٹی ہوئی ہوں گی۔ نہ وہ صحابہ عرض کرتے ہیں، معاذ بن جبل پوچھتا ہے وہ کون ہوں گے؟ دیکھ کر فرماتے ہیں اما الذین علی صورت القردہ، اس 10 قسموں میں سے پہلا گروہ ایسا گروہ، 2-4 بندے نہیں، 1 کروڑ بندہ آ رہا ہے، پر ان کی شکلیں جو ہیں قردہ بندر کی ہوں گی۔ آیا تھا انسان پر خواہشات نفس غالب ہو گئی، عقل مغلوب کر دیا اس بندے نے، اب قبر سے نکلے گا علی صورت القردہ بندر کی شکل۔ جلدی جلدی اجازت دیں، ذہن کو تیز کر کے بیٹھیں تاکہ میں جلدی ترجمہ کر کے گزر جاؤں۔ اما الذین جی دیکھ کر فرماتے ہیں بعضهم علی صورت القردہ بعضهم علی صورت الخنازیر، فرمایا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ خنزیر آیا تھا انسان، مر گیا، پر اپنے اعمال اور کرتوتوں کی بیس پہ شکل بنی، اب معاشر میں آ رہا ہے کرتوتوں کی بیس پر جی، افعال اور حرکتوں کی وجہ جو شکل بنائی وہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2، 10 مجھے پڑھنی ہے جی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آئیے میرے قبلہ، نہ جی میرے قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ان کے بیانات سے مستفید بھی ہوں جی، لیکن ٹائم بھی تھوڑا ہے، آپ ذرا ذہن کو تیز کریں، ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ چلو یہ حصہ میں پڑھ لیتا ہوں اور مصائب کا حصہ میرے قبلہ آگا جی جوادی سے پڑھ لیں گے تاکہ نماز تک جو ہے ایک حد تک ترتیب ہو جائے جی۔ اما الذین علی صورت جی بعضهم علی صورت الخنازیر، دوسرا گروہ جو خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ تیسرا ذہن کو تیز کیجئے، بعضهم منکسون ارجلهم من فوق وجوہهم من تحت، فرمایا تیسرا گروہ ایسا ہوگا جن کے سر زمین پہ پاؤں ہوا میں، ثم یصعبون علیہا، سر کے بل چلتے آئیں گے۔ 3، چوتھا بعضهم عمی یترددون، چوتھا گروہ میری امت کا معاشر میں ایسے ہوگا اندھے ہوں گے، چلیں گے، یترددون، کبھی دائیں گریں گے اٹھیں گے تو پھر چلیں گے، پھر بائیں گریں گے۔ ذہن کو تیز کیجئے تاکہ ٹائم کم خرچ ہو۔ چوتھا دیکھ کر فرمایا کہ چوتھا گروہ یہ امیون یترددون۔ 5واں دیکھ کر فرمایا سمن بکمن لا یاقلون،
پانچواں گروہ میں محمد کی امت کا ایسا ہوگا جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ کانوں سے بہرے، زبان سے گونگے، خوف معاشر اتنا ہوگا لا یاقلون، عقل کام نہیں کرے گی۔ 5 جلدی جلدی، ذہن تیز، ٹائم اختتام کے قریب۔ جی چھٹا گروہ دیکھ کر فرمایا چھٹا گروہ وہ ہوگا بعضهم یمزقون السنتهم فہی ممدودۃ علی صدورہم، کہ وہ چھٹا گروہ 2-4 بندوں کی بات نہیں ہے، 50 لاکھ بندہ آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، 50 لاکھ یا 1 کروڑ معاشر کا دن، پر اپنی زبانیں ان کی نکلی ہوئی ہوں گی، ممدودۃ علی صدورہم، سینے تک لٹکی ہوئی ہوں گی، جی اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے، یسیل القیو من افواہم، ان کے منہ سے پیپ بہ رہی ہوگی۔ نبی فرما رہے ہیں، میری تقریر نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میں کوئی اپنے نکات آپ کو نکال کر فضائل سے سنا سکوں۔ جی فرمایا چھٹا گروہ وہ ہوگا جن کی زبانیں لٹکی ہوئی پیپ بہ رہی ہوگی۔ ایک گروہ منا 1 لاکھ یا 50 لاکھ۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ اگر یاد ہے حدیث کی طرف توجہ، ماشاءاللہ پتہ اب میں مطمئن ہوں کہ آپ نبی کی حدیث سے جی ہاں محبت بھی رکھتے ہیں اور توجہ بھی ہے فرمان نبوی پر۔ جی 6 7واں دیکھ کر فرمایا 7واں گروہ میری امت کا ایسا ہوگا جن کی کیفیت کیا ہوگی؟ مقطعۃ ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک گروہ آ رہا ہے، گروہ وہ اس میں عدد نہیں لکھا ہوا کتنے۔ جی 7واں 8واں مسلبون علی جذوع من نار، 8واں گروہ وہ ہوگا جن کے جی جسم آگ کے شعلوں میں اوندھے لٹکے ہوں گے۔ معاشر بات قیامت کی ہے، آیا تھا انسان پر شکل اس کی بگڑ گئی کرتوتوں کی وجہ سے، اب اس حال میں آ رہا ہے حشر میں محشر میں۔ جی حوالہ نوٹ کر لو، جی وقت نہیں ہے آپ خود جا کر پڑھ لو۔ جی شیعہ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تو پھر سورہ جی نبا کی یہ آیت ہے، اور تفسیر مجمع البیان ہے 10ویں جلد آخری۔ اہل سنت تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، تفسیر در منصور ہے، جلال الدین سیوطی ہے، اور اس کی بھی آخری جلد ہے 6۔ جی وہاں ڈیٹیل خود دیکھ لینا، مجھے اجازت دے دے میں ترجمہ اور التماس سے دعا۔ جی دیکھ کر نبی فرماتے ہیں کہ 9واں گروہ وہ ہوگا اشد نتنا من الجیف، کہ ان جسم سے مردار سے زیادہ بدبو آئے گی، بڑی بدبو، مردار سے زیادہ، اشدو کا معنی زیادہ شدید، لوگ دیکھ کر بھاگیں گے ادھر ادھر، 1 کروڑ بندہ آ رہا ہے، جسم سے مردار سے زیادہ بدبو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ سڑک کے کنارے کو کتا مرا ہوا ہو، منہ لپیٹ کر ناک بند کر کے کیسے جلدی سے آپ گزر جاتے ہیں، پر وہ گروہ ہوگا جن کی کیفیت یہ آخری یلبسون جبابا سابقۃ من قطرہ لاذقۃ من جلودہم، آخری گروہ نبی صحیح فرما رہے ہیں، مسجد نبی پوچھنے والا معاذ بن جبل، سننے والے صحابہ کرام، اس ٹائم جامعۃ القائم سیوا سادات سالانہ مرکزی جلسہ جی دیکھ کر فرماتے ہیں آخری گروہ وہ ہوگا جسم پر لوہے کے خول چڑھے ہوں گے، اور لوہے کے خولوں کو آگ نے لپیٹا ہوگا۔ یہ 10 قسمیں ہو گئیں، تقریر کی آدھی حدیث یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اگر کہیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں جو نبی نے فرمائی یہ کون ہوں گے، کیا کرتوت ہوں گے، اگر کہیں تو یہاں چھوڑ دوں۔ جو سننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے، افعال کیا ہوں گے، کرتوت کیا ہوں گے، اعمال کیا ہوں گے، جو ذہن کو حاضر رکھے بیٹھے ہیں اپنی توجہ کو جمع کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ معاذ بن جبل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ آپ فرما رہے ہیں میری امت، بالکل بھی فرمایا ہے میری امت کے 10 گروہ ایسے بھی ہوں گے، یعنی اچھے لوگ ہوں گے تو پھر ایسے بھی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ اب نبی نے وہ ترجمہ جی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تشریح ان کتابوں میں دیکھ لینا، مجمع البیان، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی۔ جی نبی دے کر فرماتے ہیں اما الذین علی صورت القردہ فالقطعۃ من الناس،
وہ لوگ جو محشر میں آئیں گے اور شکل بگڑی پھٹی ہوئی، کیا بندر کی شکل، بندر بھولوں، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے فلقطات من الناس جو دنیا میں چغل خوریاں کرتے تھے۔ شکر پڑھ لو، آپ تو علمی لوگ ہیں، آپ تو ان برائی اور غیبت اور چغلیوں سے بچے ہوئے ہیں جی، پر اگر ایک آدھ مریض ہو تو وہ بیدار ہو جائے، اپنے مرض کو دفع رفع کرے نبی کی حدیث سن کر۔ جو چغل خور ہیں جی، زندگی میں گویا ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر ذہن میں رکھ لو شکل بگڑی جا رہی ہے، معاشر میں آئے گا پر شکل بندر والی۔ چغل خور ادھر سے سنی تو ادھر پہنچا دی، ادھر سے سنی تو ادھر لگا دی۔ امن کیوں ہے؟ فساد کیوں نہیں؟ تماشا کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا کہ یہ چغل خور گناہ کبیرہ ہے دوستو، اس کی علیحدہ ایک چیپٹر ہے، وہ باب ضرور پڑھنا چغل خوری کے حوالے سے جی۔ بندے کہتے ہیں صحیح قبلہ آپ منع کر رہے ہیں، میں نے تو سچ کہی ہے، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی ادھر، سچ۔ اور میرا دوست ایسا سچ اللہ کو پسند نہیں آتا جس سے جنگ ہو جائے، جدال ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، خاندان ٹوٹ جائیں۔ تیری چغلی اللہ کو غضبناک کر دیتی جی، پہلا گروہ۔ دوسرا الذین علی صورت الخنازیر، فرمایا جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، محشر کا دن ہوگا۔ خنزیر متوجہ تو ہے نا، عربی ہے یہ خنزیر، یعنی سور کی شکل، سور۔ تو استغفر اللہ، میں کیسے بیان کروں کہ ہے انسان پر اٹھ رہا ہے محشر میں قبر سے خنزیر۔ کون؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے فاہل الصحت جن کی روزی حرام کی، رزق حرام، آمدنی حرام، رشوت جی، ملاوٹ جی، یہ ساری چیزیں۔ ہاں میں اس لیے عرض کیا کہ توجہ کریں تو یہ حدیث پہنچ جائے اور میں اجازت لے لوں، مصائب کے لیے ہمارے قبلہ موجود ہیں جی۔ دو، تیسرا وہ کون ہے؟ حرام کی آمدنی والے خنزیر کی شکل میں۔ دو، تیسرا فرمایا کہ تیسری قسم وہ لوگ جو سر کے بل چلتے آئیں گے، پاؤں ہوا میں، سر زمین پہ، چلیں گے سر کے بل۔ کون؟ فاقلۃ الربا، فرمایا وہ ہوں گے، 1 کروڑ آ رہا ہے سر کے بل چلتے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ سود خور، وہاج، سود خور۔ چوتھی قسم فالعمیو الجائرون فی الحکم، وہ جو اندھے ہوں گے، وہ کون؟ دیکھ کر فرمایا ایسے جو فیصلہ کرنے میں ظلم کرتے تھے، انگریز کا قانون جاری، قرآن متروک، وکیل آ جائیں گے، قاتل کو چھڑا دیں گے، مقتول رو رہا، جج بک جائیں گے، عدالتوں سے انصاف نہیں ہوگا، ترازو تو لگا ہوگا، پر اعدلو کہ یہ آیت تو ہوگی درج پر عمل نہیں۔ شکر کرو آپ کا علاقہ بہت اچھا ہے اور یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا جی۔ پنچایت میں ظلم، وڈیرے کی اتاق پہ ظلم، عدالتوں میں ظلم جی۔ فرمایا اندھے معشور ہوں گے ایسے لوگ۔ چوتھا ٹھیک ہے، پانچویں قسم فالصم والبکم الموجبون بأعمالہم، وہ جو لوگ کانوں سے بہرے، زبان سے گونگے، عقل سے عاری و خالی۔ کون؟ الموجبون بأعمالہم، وہ ریاکار جو عجب کرتے تھے اپنے اعمال پہ جی، میں نیک، میں ایسا، میں متقی، میں خرچ کرنے والا، میں دینے والا۔ اور ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو، نیکی کر دریا میں ڈال، بیان نہ کر، ڈھنڈورا نہ پھیر، ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔ ختم ہو گئی۔ کتنے جملے ہو گئے؟ ماشاءاللہ 5۔ چھٹا وہ لوگ جو اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے، وہ کون؟ زبانیں بہ رہی، پیپ بہ رہی۔ کون؟ فرمایا العلماء والقضات الذین خالف اعمالہم اقوالہم، ایسے عالم، ایسے مفتی، ایسے قاضی جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، قول اور فعل اور جی۔ 6۔ 7واں دیکھ کر فرمایا جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے۔ کون؟ الذین یؤذون الجیران۔ آپ کی توجہ ہے؟ بس میں نے ختم کر دیا جی۔ ہاں وہ لوگ جو لوگوں کو اذیت دیتے تھے، ہمسائے کو تکلیف دیتے تھے، گوانڈھی ہمسایہ رت تنگ، ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، پاؤں بھی کٹے ہوں گے۔ آ رہا ہے معاشر میں ہر کوئی کہے یہ ہے جو ہمسایوں کو اذیت و تکلیف دیتا تھا۔
8واں، وہ جو آگ کے شولوں میں اوندھے لٹکے ہوں گے، کون؟ مسلبون علی جذوع من نار، کون ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کی چگلیاں لکھ لکھ کر رپورٹے اوپر پہنچاتے تھے. بس اشارہ کافی ہے، وضاحت کی اجازت نہیں شاید. جی بس رپورٹ لکھی پہنچائی، یہ سکون سے کیوں رہ رہا ہے، اس کی کوئی ہو جائے خبر. جی ہاں، فرمایا وہ جھوٹی رپورٹیں بنانے والے وہ اس حال میں ہوں گے. اور نامہ دیکھ کر فرمایا کہ جن کے جسم سے مردار سے زیادہ بدبو ہوگی، وہ کون؟ الذین یتمتعون باللذات والشہوات، جو عیاش، فحاش، عریان، لذت پرست، ابھی تک ہے نجس، بغیر توبہ کے مر گیا. آخری جملہ دیکھ کر فرمایا وہ لوگ جو جی لوہے کے کوٹ پہنے ہوں گے، آگ لگی ہوگی، کون؟ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے اہل الکبر والفخر والخیلہ، جو متکبر، تکبر کے مریض، اکڑ اکڑ کر چلنے والے. یا تکبر ہے دولت کی وجہ سے، تکبر ہے منصب کی وجہ سے، تکبر ہے علم کی وجہ سے، تکبر ہے خاندان کی وجہ. اللہ ہمیں ان تمام جراثیم اور بیماریوں سے محفوظ رکھے.